السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہم نے ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی 20 روزہ ہم نے اولیاء کرام و صالحین کی مبارک زندگیوں کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آیا ہوں۔ آئیے ناظرین محترم، آج ہم 21 رمضان المبارک سے یعنی اولیاء اللہ صالحین کے مبارک زندگیوں کے احوال کے ساتھ ساتھ ان کے ارشادات اور ان کے اقوال پر بھی کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں گا۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا اور کون نہیں پہچانتا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بصرہ کے کسی بازار سے ہم دونوں کا گزر ہو رہا تھا، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر لوگ جو ہے اطراف و اکناف آپ کے گرد و نواح جمع ہو گئے، اور آپ سے بہت سارے لوگوں نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ سوالات پوچھنا شروع کیا، کچھ آپ سے جو ہے نا جو کچھ مسائل تھے اس کے متعلق پوچھنا آپ سے شروع کیا کہ مسائل کے تعلق سے سوالات کیے گئے، اور جو ہے آپ کی ذات سے جو کوئی اور مختلف مضامین مختلف عنوانات آپ کے جو ہے نا سوالات پوچھے گئے آپ کے ساتھ۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو جواب عطا فرما رہے تھے، تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال پوچھا، اے ابراہیم بن ادہم، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا اور آپ سے یہ سوال کیا، عرض کیا کہ ہم عرصہ دراز سے دعائیں کرتے ہیں ابراہیم بن ادہم، مگر ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پوچھا آپ سے، یعنی فرمایا کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ جب قرآن میں اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم عطا فرمایا، کہا کہ بندو دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ابراہیم بن ادہم سے اس نے پوچھا کہ ہم ایک عرصے دراز سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، پر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ان دعاؤں کو شرف قبولیت نہیں بخشا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ 8 وجوہات ہیں، فرمایا 8 باتیں ہیں، فرمایا اگر یہ 8 باتوں کو اگر ہم جان لیں گے، اگر 8 وجوہات کو ہم پہچان لیں گے تو پھر یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ یہ 8 چیزیں ہم نکال دیں اپنے اندر سے۔ پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ آپ نے فرمایا جواب دینے کے لیے فرمایا، جواب سوال جس نے پوچھا تھا اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس بات کو غور سے سن لو، فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں فرمایا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا لوگو تم کہتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر سنو دعا قبول نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے۔ پہلی وجہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں فرمایا۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن مجید پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، فرمایا کہا لوگو تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی عبادت نہیں کی، تم نے خالی زبان سے کہا کہ ہم اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، مگر تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، فرائض پر تم نے عمل نہیں کیا، فرمایا وجہ اس کا خلاصہ یہ۔ دوسری بات فرماتے ہیں ثانی، فرماتے تم نے دوسری بات یہ کہ تم نے قرآن مجید پڑھا لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، فرمایا کہا لوگو قرآن مجید پڑھنا یہ اچھی بات ہے مگر اس سے اچھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل بھی کیا جائے، فرمایا۔ تو پہلی بات آپ نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا، قرآن مجید پڑھا تم نے لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تیسری بات فرماتی کہ تم نے محبت رسول کا دعویٰ تو ضرور کیا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم نے ترک کر دیا، فرمایا
ابراہیم بن ادم نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ تمہارے اندر ہے، مگر آقا علیہ السلام کی اداؤں کو تم نے چھوڑ دیا ہے، حضور کی مبارک سنتوں کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا تم نے عداوت شیطان کا دعویٰ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نا بھائی ہم شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم شیطان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم نے کہا تم نے عداوت شیطان کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود تم نے شیطان کی اطاعت کی، شیطان کی اتباع کی، اور تم نے شیطان کی پیروی کی، اس کی موافقت کی۔ فرمایا کہا لوگو تم تو کہتے ہو تم نے عداوت کا تو جو ہے نا عداوت شیطان کا تم نے دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود تم نے شیطان کی پیروی کی۔ خلاصہ یہ کہ تم کہتے ہو شیطان تو کھلا دشمن ہے، لیکن تم اتباع پیروی تم شیطان کی خود کرتے ہو۔ فرمایا اور پانچویں بات آپ نے فرمائی کہ تم جنت میں داخل ہونے کا تم نے دعویٰ کیا، جنت میں داخل ہونے کا تم نے دعویٰ کیا، لیکن اس کے لیے تم نے کوئی عمل نہیں کیا۔ فرمایا کہ تمہاری خواہش تو یہ کہ تمہیں جنت مل جائے، لیکن تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جو تم اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ یعنی تم نے جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم جنتی ہیں، لیکن تمہارے جو عمل ہے وہ جنت میں داخلے کے عمل نہیں ہے تمہارے۔ فرمایا اور چھٹی بات آپ فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا دعویٰ تم نے ضرور کیا، لیکن تم نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا۔ فرمایا کہتے بھائی دوزخ تو نافرمان لوگوں کے لیے ہے۔ آپ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا دعویٰ تم نے ضرور کیا، لیکن تم نے ایسے اعمال کیے کہ اپنے آپ کو خود تم نے جہنم میں داخل کروا لیا۔ کہا کہ تم نے عمل جو کیا ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے عمل نہیں بلکہ جہنم میں داخل ہونے کا تم نے عمل کیا۔ اور ساتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ تم نے کہا کہ بے شک موت حق ہے، ہر کوئی کہتا ہے نا بھائی موت حق ہے، لیکن جو ہے آپ فرماتے ہیں اس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ فرمایا کہ موت کے حق ہونے کا تم خود کہتے ہو کہ موت برحق ہے، لیکن تم نے جو ہے نا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ فرمایا اور آٹھویں بات ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرنے میں مصروف ہوئے، لیکن اپنی ذات کے عیوب نہیں دیکھے۔ فرمایا کہ تم لوگوں کے عیوب کو تم دیکھنے میں رہ گئے، مگر اپنے عیوب پر تمہاری کوئی نظر نہیں ہے۔ فرمایا کہا لوگوں یہ 8 باتیں ایسی ہیں کہ یہ 8 چیزیں اگر تمہارے اندر سے نکل جائے تو یقیناً جو ہے تمہاری دعائیں قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا لیکن اس کے حق کو ادا نہیں کیا، تم نے قرآن مجید پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا لیکن تم نے سنتوں کو ترک کر دیا، تم نے عداوت شیطان کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود تم نے شیطان کی اطاعت کی اور تم نے شیطان کی پیروی کی۔ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے کا تم نے دعویٰ کیا لیکن عمل ہم نے جنت میں داخل ہونے کے نہ کیے، اور تم نے جو ہے جہنم سے نجات حاصل کرنے کا دعویٰ کیا لیکن عمل ایسے کیے کہ اپنے آپ کو تم نے جہنم میں داخل کروایا۔ اور اب فرماتے تم نے موت کو حق جانا لیکن تم نے موت کی تیاری نہیں کی۔ اور 8ویں بات اپنے فرماتے تم نے لوگوں کے جو اپنے بھائیوں کے عیوب میں ان کی تلاش میں رہ گئے، لیکن اپنے عیوب کی تمہاری کوئی فکر نہ رہی، اپنا عیوب پر تمہاری نگاہ نہ رہی، تم اوروں کے عیوب کو تم دیکھتے رہے۔ فرمایا تو پتہ یہ چلا یہ 8 چیزیں، یہ 8 باتیں ہیں، یہ 8 باتوں کی وجہ سے، یہ 8 چیزوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو معزز ناظرین سامعین، اس بات کا خلاصہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پیغام ہمیں دیا اور پوچھنے والے کو جواب دیا کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی یہ 8 وجوہات ہے، یہ 8 وجہ کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ 8 باتوں کو، یہ 8 چیزوں کو، یہ 8 جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں اس کو نکال لیں، پھر اس کے بعد تم جو دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہی وہ تعلیمات ہیں، یہی وہ ارشادات ہیں۔ ہم جہاں پر اولیاء اللہ و صالحین سے ہم جب محبت کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، اور ان اقوال ان کے ارشادات کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی آپ اور ہم کوشش کریں، کیونکہ بزرگان دین کے جو اقوال ہوتے ہیں وہ اقوال قرآن و سنت کا خلاصہ ہوتی ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی قرآن و سنت کو اگر کوئی پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا لیکن اس کے لیے چاہیے کم سے کم وہ بزرگان دین کے اقوال کو بھی پڑھ لے گا، تو یقیناً وہ بزرگان دین کے اقوال کو پڑھنے سے وہ قرآن و سنت کے وہ تعلیمات پر
عمل آوری وہ کر سکے گا۔ قرآن و سنت کا خلاصہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان بزرگان دین کے ارشادات، ان کی تعلیمات پر آپ اور ہم عمل کریں گے تو یقیناً قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو تیرے محبوبین سے محبت کرنے اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔